وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. محترم حاضرین، کل کے درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شرک یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ناپسند ہے، اور یہ شرک انسان کے دین اور دنیا میں اسے کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی خطرناکی کو ایک ایمان والا ہی محسوس کر سکتا ہے. علماء کرام نے شرک کی دو قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے. شرک اکبر سے مراد وہ شرک ہے اگر کوئی آدمی اس میں ملوث ہو جائے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے. اگر کسی نے شرک کیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کے جہنم کو اس پر لازم کر دیا، اور ایک اکیلا ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک اکبر کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام نے شرک اکبر کی تعریف میں کہا وَأَن يَتَّخِذَ شَرِيكًا أَوْ نِدًّا لِلَّهِ، کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو ساجی ٹھہرائے یا اللہ کے برابر سمجھے. کس میں؟ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، یا اس کے اسماء اور صفات میں. اب یہ تین طریقے سے ہوتا ہے. یا تو انسان صرف ذہن میں عقیدہ رکھے، نہ زبان سے کچھ کہے نہ عمل سے کچھ کرے. عقیدہ رکھے کہ جن عبادتوں کو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں کوئی غیر بھی اس کا حق رکھتا ہے، صرف دل میں عقیدہ رکھے، یہ بھی شرک اکبر ہے. یا تو انسان ہاتھ سے کر کے دکھائے، ذبح کرنا عبادت ہے اور قربانی دینا عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر کسی قبر، کسی ولی یا کسی بابا کے لیے ذبح کرے، یہ افعال سے کیا گیا شرک اکبر ہے. بسا اوقات انسان زبان سے بھی شرک اکبر کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی غیر اللہ سے ایسی چیز کی فریاد کرے، ایسی چیز کے لیے دعا کرے جس کی قدرت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. جیسے کہ اولاد دینا، لڑکا یا لڑکی کا اختیار رکھنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کسی غیر اللہ کے پاس اس کی کوئی بساط نہیں ہے، لیکن آدمی کیا کرے؟ اس کی دعا کسی غیر اللہ سے کرے. ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے شرک. ان دونوں کے درمیان کچھ بنیادی چیزوں میں فرق ہے. شرک کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صلاحیتوں کو مانے، وہ مانے کہ ہاں اللہ ہر چیز کا حقدار ہے، لیکن پھر بھی کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دے. یہ شرک ہے. لیکن جب کفر کہا جاتا ہے تو کفر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاحیتوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، یا تو وہ اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت کا انکار کرے. کس نیت سے؟ تکبر کی نیت سے. لہذا یہ چیز کفر بن جاتی ہے. محترم حاضرین، کفر کا تعلق بنیادی طور پر اسلام اور ارکان ایمان سے ہے. یعنی آدمی اللہ کا، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، آخرت کے دن، اس کی کتابوں کا، تقدیر کی بھلائی اور برائی میں سے کسی چیز کا انکار کر دے. محترم حاضرین، اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی آدمی کسی ایسے کام کو انجام دے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے اور ربوبیت میں کسی قسم کی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ سیدھا انسان کو کفر کے دائرے تک لے جاتی ہے. جیسے کوئی کہے مجھے نہیں پتا کہ اللہ کون ہے،
میں نہیں جانتا، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دے، یا تو کوئی ایسی چیز ہو جس کی وہ بے حرمتی کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب، مصحف اور قرآن کریم کو گندی جگہ پر پھینک دے تو گویا اس نے صریح طور پر اللہ کے کلام اور اس کی عظمت کا انکار کیا، یہ سیدھے کفر میں انسان کو لے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو شرک کی قسم ہے جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گناہوں کو سب سے پہلے حرام قرار دیا ان میں سر فہرست یہی شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، تلاوت کروں اس گناہ کے حوالے سے جس کے بارے میں تمہارے رب نے حرام ہونے کا فیصلہ کیا، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ محترم حاضرین، یہی شرک اکبر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سختی سے منع کیا، اور اس شرک اکبر کو انجام دینے والا اپنے سارے گناہوں کو اور اسی طرح ساری نیکیوں کو خصوصی طور پر برباد کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، شرک اکبر یہ اگر اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو علماء نے شرک اکبر کی بھی 3 قسمیں بیان کی۔ شرک اکبر یعنی وہ شرک اکبر جو اللہ کی ربوبیت میں کیا جاتا ہے، دوسری قسم وہ شرک اکبر جو اللہ کی الوہیت میں کیا جاتا ہے، اور تیسرا وہ شرک اکبر جو اللہ کی اسماء اور صفات میں کیا جاتا ہے۔ چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک اکبر ہوتا ہے کیا۔ ربوبیت یعنی 3 چیزوں کا نام ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر اور متصرف یعنی کائنات کو چلانے والا ہے۔ ان 3 چیزوں میں اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی ربوبیت میں شرک اکبر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر کسی کو زندہ اور کسی کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے، بھلائی اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت غیر اللہ کے پاس ہے۔ اسی کے حوالے سے اللہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف چیز کو پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے حضرات کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ یہ جو حیوانات ہیں، حیوانات جو حرکتیں کرتے ہیں چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو وہ اپنی ذات میں مستقل ہے۔ اللہ نے حیوانوں کو پیدا کیا مگر ان کے افعال کو اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ بھی یقیناً شرک اکبر خصوصی طور پر ربوبیت میں شرک اکبر کا ایک حصہ ہے۔ محترم حاضرین، اب ربوبیت میں جو شرک اکبر ہوتا ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک ہے شرک التعطیل۔ شرک التعطیل کہتے ہیں کہ انسان کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا انکار کرے یا اس میں ڈاما ڈول کرے۔ چلیے مثالوں سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر الحاد کرنا، الحاد کہتے ہیں انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ سرے سے اللہ کی ذات کا انکار کرنا۔ تو یہ ربوبیت میں شرک اکبر ہوا اور اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی تعطیل سے ہوا۔ تعطیل یعنی انکار کرنا۔ اور سب سے پہلے جس بدبخت نے اس گناہ کو انجام دیا تھا اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ فرعون تھا۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، جب حضرت موسیٰ آئے تو کہا کہ رب العالمین کون ہے، اس نے سرے سے انکار کر دیا۔ دور حاضر کے اندر اس عقیدے کو جسے ہم الحاد کہتے ہیں یا ایتھزم کہتے ہیں اس کو بڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہی فرعون تھا جس نے الحاد کو انجام دیا، لیکن مرنے سے پہلے وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ جب اس کے ڈوبنے کا وقت آیا تو اس نے کہا تھا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے اقرار کیا تھا مگر اس کا یہ اقرار کرنا اسے فائدہ نہیں پہنچا پایا۔ دور حاضر کے اندر دہری لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ دہری جو کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اصل میں ایک نظام، ایک طاقت سے چلتی ہے جسے یہ لوگ مدر نیچر کے نام سے بلاتے ہیں، یعنی زمانہ ہی انسان کو بناتا ہے، زمانہ ہی انسان کو مارتا ہے۔
کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، جیسے بگ بینگ تھیوری وغیرہ کا نظریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہے کیا، اصل میں یہی دنیا ہمیں مارتی ہے، ہمیں بناتی ہے، اور حقیقت میں زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسی الہات کو دیکھا جائے تو ہمارے اس ملک عزیز میں بہت سارے برہمن ہیں جو خود اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ خود سے وجود میں آئی، جبکہ سارے برہمن اس کو نہیں مانتے ہیں۔ برہمنوں کا یا عمومی طور پر کہا جائے ہندوؤں کا عقیدہ ہے ایک ہے برہما، ایک ہے وشنو اور ایک ہے شیوا، ان تینوں نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہے۔ برہما نے بنایا، وشنو اور شیوا حفاظت کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دور حاضر میں دیکھیں کہ بہت سارے ایسے نظریات ہیں، ایسے تھیوریز ہیں جن کے حوالے سے ہمارے بچے اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتا کہ یہ تھیوری، یہ زندگی جینے کا نظریہ، یہ الہادی نظریہ ہے، اور الہاد کا مطلب اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ جیسے مارکسزم یا کمیونزم، اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں یہ کمیونزم، کمیونسٹ پارٹی کہیں یا کمیونزم ممالک کہیں، یہ سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک چائنا ہو یا رشیا ہو، یہ اسی نظام کو اپنے زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ بلکہ مارکسزم، کارل مارک یہ سب سے پہلا انسان تھا جس نے کہا تھا الدین افیوم الشعوب، کہ دین اصل میں یہ افیوم کی طرح ہے، جو اسے سونگ لیتا ہے وہ اسے مدہوش کرتا ہے۔ کارل مارک کہا کرتا تھا کہ دین اصل میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ ہے، اور ہمارے اسکول اور کالجز کے بچے ان نظریات کو پڑھتے ہیں مگر اس کی خطرناکی کو نہیں جانتے۔ محترم حاضرین، ڈاروین کا نظریہ یہ الہادی نظریہ ہے۔ ڈاروین کہتا ہے کہ اصل میں انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا۔ وہ سرے سے اللہ کی ذات کا، اس کی تخلیق کا انکار کرتا ہے، اور اس نظریے کو ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اولاد کو نہ بتائیں، چاہے کمیونزم ہو، مارکسزم ہو یا ڈاروین کا نظریہ ہو، یہ اصل میں الہادی نظریے ہیں، بچپن میں بچے ان کو پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں ان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ اب فتنہ اور آزمائش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب یوٹیوب چلاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں معروف ہیں اور اس الہادی نظریے کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ جیسے فلمی دنیا کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا سے کوئی رستگاری نہیں، بلکہ یہ بے دینی کو، لادینیت کو عام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے جاوید اختر کا نام سنا ہوگا، یہ حقیقت میں مسلمان بنتا ہے یا نام جاوید رکھتا ہے، لیکن یہ آدمی الحاد کو سب سے زیادہ پرموٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کمال حسن، یہ لوگ اصل میں اس برباد دنیا کے بڑے بڑے عہدے دار بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے لادینیت کو عام کرتے ہیں۔ سیاسی انداز سے دیکھا جائے تو آپ نے سلمان رشدی کا نام سنا ہوگا، یہ ایک بے دین آدمی ہے، ہندوستان میں تھا، برطانیہ چلا گیا، اس کے نظریے، اس کی کتابیں اردو لٹریچر کے نام پر یا انگلش لٹریچر کے نام پر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں، جبکہ یہ بے دین آدمی ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس بے دینی کو لوگ اتنا پرموٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑا اکانومسٹ ہے جس کا نام امرتیا سین ہے، جس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا، اس نے اس لادینیت کو لوگوں میں سب سے زیادہ عام کیا۔ بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھگت سنگھ جو کبھی ہندوستان کی لڑائیوں میں شریک تھا، یہ بھی بے دین تھا، یہ ایتھیسٹ تھا، اسے دین سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ محترم حاضرین، یہ دور حاضر کے کچھ ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اس الہادیت کے فکر کو عام کیا۔ اسی طرح جو شرک التعطیل ہے، اس کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس کا انکار کرے۔ مثال کے طور پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات مستقل ہے، بندے الگ ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، لیکن عقید وحدت الوجود ان دونوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ عقید وحدت الوجود کہتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مخلوق ہے، وہی آسمانوں میں ہے، وہی زمین میں ہے،
اور جو بھی آدمی اس عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ عقیدہ اصل میں ربوبیت میں شرک اکبر کا ہے۔ محترم حاضرین، شرک اکبر کا ایک اور حصہ اسے شرک الانداد کہا جاتا ہے۔ شرک الانداد کا مطلب ہے کہ اللہ کی کسی صلاحیت کا انکار نہ کیا جائے مگر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا جائے، جیسے کہ نصارہ نے کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ مجوسیوں نے کیا کیا؟ مجوسیوں نے اللہ کے علاوہ خیر اور شر کے دو خدا بنا لیے۔ قدریہ نے کیا کیا؟ بندے کے افعال کا انکار کیا۔ اور ایک اور بڑا شرک جو اس میں ہے وہ ستاروں کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو آسمان میں ستارے ہیں یہ اس زمین میں اثر ڈالتے ہیں، یہاں جو بارش ہوتی ہے، کسی کی قسمت بنتی ہے، کسی کو صحت ملتی ہے یا کسی کو بیماری ملتی ہے، اس کے اندر ان ستاروں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ تصور کر لے کہ اس کائنات کو چلانے میں ستاروں کا دخل ہے جو حقیقت میں ایک اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ شرک اکبر کو انجام دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو ستاروں کا کھیل ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں یہ ستاروں کا بڑا دخل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا راہو ہو، کیتو ہو، شنی ہو، منگل دوش ہو، یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، اور غیر مسلم حضرات، ہندو حضرات اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر راہو، کیتو، شنی کسی پر بھاری ہو جائے تو اس کی قسمت کا فیصلہ یہ ستارے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عقیدہ رکھے تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں بلکہ ستاروں پر ایمان ہے۔ بلکہ بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلم اخبارات، یوں کہیں اردو اخبارات جیسے منصف وغیرہ اخبارات میں اس طرح کی نجومی پیشن گوئیاں نشر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نام اگر عین سے ہے، الف سے ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آ گیا ہے، لہذا آپ کے ساتھ چند دنوں میں یہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں اردو اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں نشر کی جاتی ہیں۔ یقین جانیے یہ ستاروں پر ایمان ہے، اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ربوبیت میں شرک اکبر کو انجام دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک دن ہندوستانی یا یوں کہیں غیر مسلمانوں کے اعتبار سے ایک دن آتا ہے جسے اماوس کی رات کہا جاتا ہے۔ اماوس یعنی جس دن چاند غائب ہو جائے، اسی اماوس کہتے ہیں۔ اماوس کی رات کو غیر مسلم حضرات منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بری روحیں زمین میں پھیل جاتی ہیں، اسی لیے اماوس کی رات کو نہ یہ سفر کرتے ہیں نہ کوئی نیا کام کرتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اماوس کی رات یہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ اس دن بھوت پریت ہو، جادو ٹونا ہو یا جنات کا زمین میں گھومنا ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہذا اس دن کو منحوس سمجھ کر کیا ہے بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دیتی، اور بہت سارے مسلمان بھی اماوس کی رات کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان جیسا ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چاند کی کمی، چاند کی زیادتی، اصل میں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی وجہ سے کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو اور سورج کو اپنی جگہ پر مسخر کیا ہے اور یہ ہر کوئی اپنے روٹین پر چلتے رہتے ہیں، تو لہذا یہ سورج کا بڑھنا، چاند کا گھٹ جانا محض ایک قدرتی عمل ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی سے ملتے جلتا ایک بڑا برا عقیدہ جسے واستو شاسترا کہا جاتا ہے۔ واستو شاسترا اصل میں اس کا بڑا گہرا تعلق ستاروں سے ہے کیا؟ یہ ہندوؤں کے نزدیک ایک تعمیراتی نظام ہے۔ تعمیراتی نظام، اگر کسی ہندو کو گھر باندھنا ہے، مندر باندھنی ہے، آفس بنانا ہے، تو واستو شاسترا اس کا مکمل خیال کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کیا؟ اصل میں جس طرح کی چار سمت ہیں تو ہندو مانتے ہیں کہ چاروں سمت میں چار خدا ہیں۔ مثال کے طور پر مشرق میں سوریہ دیوتا ہے، مغرب میں ورن دیوتا ہے، اسی طرح جو شمال ہے اس میں کبیر ہے اور جنوب کی طرف یمراج ہے۔ لہذا یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم حضرات اپنے گھر کا دروازہ یا تو مشرق کی طرف رکھتے ہیں یا شمال کی طرف رکھتے ہیں، جنوب ہو یا مغرب ہو، اس طرف گھر کے دروازے کو رکھنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ باورچی خانہ ہو، بیڈروم ہو، یہ مخصوص طریقے سے بنایا جائے. اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے مسلم لوگ ہیں جو اس عقیدے کی بنیاد پر گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، یا خصوصی طور پر وہ حضرات جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، وہ گھروں کو غیر مسلمانوں کے اعتبار سے ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا بس جائے، ان کے گھر بک جائے. یہ عقیدہ اسلامی روح سے کتنا خطرناک ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پہلی بات. دوسری بات، جس سمت میں دیکھیں، چاہے آپ مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، شمال میں دیکھیں یا جنوب میں دیکھیں، ساری سمت اللہ کی ہے. یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا. کیا کوئی مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ 4 سمت میں 4 خدا ہیں، اگر انہیں راضی کرنا ہے تو فلا فلا کام کو انجام دینا ہوگا؟ محترم حاضرین، یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ قسمت کا دار و مدار یہ گھر کے ڈیزائن پر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، جبکہ اسلام اس عقیدے کے سخت مخالف ہے. اور یہ عقیدہ واستو شاسترا جسے کہا جاتا ہے، ان کا تعلق روحانی طاقتوں سے ہے. اگر گھر آپ صحیح طریقے سے بنائیں گے تو غلط روحیں آپ کو نہیں ستائیں گے. اس مسئلے میں غیر مسلم اتنے گھبرائے ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں کے باہر کدو کو، نیمبو کو، مرچی کو یا ڈراؤنی شکلوں تک کو لگا دیتے ہیں صرف بری روحوں سے بچنے کے لیے. واستو شاسترا کے اعتبار سے گھر بنانا اور ان سب کا استعمال کرنا بری روحوں سے بچنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. چاہے مشرق ہو یا مغرب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جدھر چہرہ کرو گے یقیناً کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے قبلے کو پاؤ گے. محترم حاضرین، یہ عقیدہ بدشگونی والا ہے، توہم پرستی والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے اسے یہ عقیدہ ختم کرتا ہے. بہت سارے حضرات اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے، بس گھر بنانا چاہتے ہیں بیچنے کے لیے. لیکن یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ جو واستو شاسترا کا عقیدہ ہے یہ غیر مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے. اور اگر کوئی آدمی دین اسلام کے طرز زندگی کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے طرز زندگی کو صرف ایک گھر بنانے میں بھی نافذ کرتا ہے تو گویا اس نے اسلام کو پیچھے چھوڑا، اللہ پر توکل کو پیچھے چھوڑا اور بدشگونی کو اپنا ایمان بنایا. محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ ہی سب کارساز ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، تصور کریں کہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ انسان کی قسمت کو کس طریقے سے بدل دیتا ہے. جب حضرت موسیٰ مصر سے ڈر کر نکلے، قتل ہو گیا تھا، فرعون کے درباری، فرعون کا لشکر انہیں پکڑنا چاہتا تھا، تو مدین پہنچے. جب مدین پہنچے صبح کا وقت تھا، نہ کوئی جاب تھی، نہ رہنے کا انتظام تھا، نہ بیوی تھی، بالکل بے سہارا تھے. گئے، دیکھے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو دور کھڑی تھی، گئے اور ان کی مدد کر دی اور درخت کے نیچے چلے گئے. درخت کے نیچے جا کر اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ تعالیٰ، تیرا جو خیر دنیا میں موجود ہے یہ فقیر بندہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے. اللہ سے دعا کی. شام ہوتے ہوتے ایک ایسے گھر میں پہنچے جہاں انہیں جاب بھی مل گئی، رہنے کا انتظام بھی ہو گیا اور بیوی کا انتظام بھی ہو گیا. صبح اور شام کے فاصلے میں. یقیناً یہ دعا ہے، اللہ پر توکل ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. غیر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے عقیدے جو ان کے ہیں ہمارے یہاں سرایت کر گئے اور مسلمان اسے معمولی سمجھتے. جن عقیدوں کا ذکر کیا گیا، چاہے وہ اماوس کی رات کے حوالے سے ہو، واستو شاسترا کے حوالے سے ہو یا لادینیت کے حوالے سے ہو، یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہیں. اگر کوئی آدمی حقیقت میں انہیں مانتا ہے وہ ایسے گناہ کو انجام دے رہا ہے جو اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، ہمیشہ اسے جہنم اور اللہ کے غصے کا حقدار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت میں کیے جانے والے شرک اکبر یا فاسد عقیدے، بدشگونی، ان تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچا کر رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے
اہل علم سے جڑیں، مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔